الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 28 مئی بروز ہفتہ 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے شرح ادب المفرد، اس کی آج یہ قسط نمبر 212 ہے، اور آج کا درس انشاءاللہ حدیث نمبر 1172 سے لے کر 1175 تک جاری رہے گا۔ نہیں 28 کیوں جی، کیا تاریخ ہے؟ 27 یہ تو ہوں یاد ہے جب میں ساری گل کر رہا ہوں۔ اچھا جی، 28 مئی اچھا 27 مئی، یہ میرا ایک دن اگے کیوں جا رہے ہیں؟ 27 مئی بروز ہفتہ 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قسط نمبر شرح ادب المفرد کی 212 ہے، اور حدیث نمبر 1172 سے لے کر 1175 تک۔ اب ٹھیک ہو گیا جی، جزاک اللہ۔ تو یہ ہے جناب 1172 حدیث، تو اسی پچھلے عنوان سے ریلیٹڈ ہے کہ جب 3 آدمی بیٹھے ہوں تو 2 آدمی علیحدہ گفتگو کریں تو وہ جائز ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابی صالح عن ابن عمر قال اذا كانوا 4 فلا باس۔ 2 آدمی 3 بیٹھے ہوں تو 2 کو علیحدگی میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، مگر اگر بندے 4 ہوں تو 2 جا کر بات کر لیں تو کوئی حرج کی بات ہے۔ یہ 3 کی ممانعت ہے کہ وہ اکیلا آدمی سوچے گا پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں، پر 4 بیٹھے ہیں مل کے اور 2 نے کوئی آپس میں بات کرنی ہو تو وہ کر لے تو کوئی حرج کی بات ہے۔ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ آگے ہے جی، باب اذا جلس الرجل الى الرجل يستأذنه في القيام، اس بات کا بیان کہ جب کوئی آدمی کسی آدمی کے پاس بیٹھے تو اٹھنے کے لیے اس سے اجازت لے لے۔ مثلا کوئی میرے پاس یہاں آ گیا ہے، بات کرنا چاہ رہا ہے یا بات کر چکا ہے، بیٹھا ہے میرے پاس، میں نے جانا ہے، تو میں آپ سے اجازت لے لوں کہ جی مجھے اجازت ہے کہ میں ذرا چلا جاؤں، مجھے ضروری کام ہے۔ یہ حدیث ہے، باب ہے۔ حدیث یہ ہے کہ 1173 حدثنا عمران بن میسرۃ عن حفص بن غیاث عن اشعث عن ابی بردۃ بن ابی موسیٰ قال جلست الى عبد اللہ بن سلام فقال، یہ حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ پتہ ہے نا یہ عبداللہ بن سلام کون ہے؟ جو یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے 10 علماء کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہودیوں کے یہ 10 عالم مسلمان ہو جائیں تو دنیا میں کوئی یہودی نہیں رہے گا، سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ پتہ چلا کہ عالم ٹھیک ہوں تو معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے۔ جہاں عالم بگڑ جائیں اور حکمران بگڑ جائیں، مالدار لوگ بگڑ جائیں، جب یہ 3 طبقے بگڑ جائیں تو اس معاشرے میں پھر خیر نہیں رہتی، شر غالب آ جاتا ہے۔ خیر اگر ہوتی ہے تو کسی میں ذاتی طور پہ ہوتی ہے، من حیث الافراد، من حیث القوم، من حیث الملک، وہاں سے خیر رخصت ہو جاتی ہے۔ ہمارے اس وقت یہ تینوں طبقے تقریباً بگڑے ہوئے ہیں۔ مالدار تعیش پسند ہے، حکمرانوں کو اپنی بدماشیوں سے فرصت نہیں مل رہی، اور علماء جو ہیں وہ بیچارے دبے بکے ڈرے سہمے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تینوں طبقوں کی اصلاح فرما دے۔ کہہ دو بھائی ذرا سا اونچی آمین۔ اچھا جی، یہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن سلام، یہ جو ٹاپ 10 علماء میں سے تھے، مسلمان ہو گئے، 1-2 یہودی علماء میں سے مسلمان ہوئے، 10 نہیں ہوئے۔ فقال انک جلست الینا، تو آپ نے فرمایا ابو بردہ بن موسیٰ سے کہ یار تو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے اور میرے اٹھنے کا وقت ہو گیا، وقد حان منا قیام، میرے تو رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فقلت، تو میں نے کہا فاذا شئت فقام،
جناب اب آپ جب چاہے کھڑے ہو جائیں، آپ جب چاہے چلے جائیں، میرے بیٹھنے کی آپ پر کوئی پابندی فتبعتہ حتی بلغ الباب، تو کہتے ہیں کہ وہ اٹھے اور میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا، فقام وہ اٹھ کھڑے ہوئے چل پڑے، فتبعتہ حتی بلغ الباب میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا حتیٰ کہ وہ اپنے دروازے پر تشریف لے گئے، وہ اندر چلے گئے، میں پھر اپنے کام پہ چلا گیا۔ ایک ادب آ گیا جی۔ آگے ہے جی باب لا یجلس علی حرف الشمسی، دھوپ کے کنارے پر نہ بیٹھنے کا بیان، دھوپ کے کنارے پر نہ بیٹھنے کا بیان۔ 1100 حدیث نمبر 1174 یہ جی حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد قال حدثنی قیس عن ابیہ انہ جاء ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، یہ حضرت قیس رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جس وقت حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو یہ دھوپ میں جا کر کھڑے ہو گئے، دھوپ میں جا کر یقیناً آگے جگہ نہیں ہوگی، مجمع ہوا، یا انہوں نے کہا کہ چلو آواز آ رہی ہے میں یہیں کھڑا ہو کے سن لوں، تو فقام فی شمسی میں تو دھوپ میں کھڑا ہو گیا، فامرہ فتحول الی الظل، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ تم سائے میں آ جاؤ، تمہیں دھوپ میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ یہاں ہمارے ہاں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ گرمیوں میں تو دھوپ میں کوئی نہیں بیٹھتا، اب سردیوں میں اتنے بے ادب ہو جاتے ہیں کہ خطیب صاحب اندر خطبہ دے رہا ہے، باہر جس کنارے میں دھوپ آ رہی ہوگی وہاں بیٹھ جائیں گے، یا قریب بہت بڑی مسجد ہے ایک علاقے میں وانڈوں میں، مجھے وہاں لے گئے جی آپ ہمیں جمعہ پڑھا دیا کریں، 8ویں دن آ کر سارے معاملہ طے ہو گئے، سردیوں کا موسم تھا، جب میں گیا سارے بابے جناب باہر بیٹھے تھے، لمبی مسجد تھی، میں اندر اکیلا بیان کر رہا ہوں، اب میں نے اتنے 3-4 مرتبہ بلایا کہ بھائی آپ اندر آؤ یا مجھے باہر لے چلو، اب یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں اس کنارے پہ، میں اس کنارے پہ، ایک بھی نہیں آیا، ایسے ڈھیٹ لوگ تھے کہ میں نے پھر کہا جی اگلا جمعہ میں آپ کے یہاں نہیں پڑھاؤں گا، آپ لوگوں کو تمیز اور تہذیب نہیں ہے کہ بیان سنا کس طرح جاتا ہے۔ اب وہ کہہ رہے تھے جی ہم نے دھوپ سیکنی ہے، میں نے کہا ہم آپ یہاں دھوپ سیکنے آئے ہیں دین سننے آئے ہیں، جمعے کا تو آپ نے حلیے بگاڑ دیا، بہرحال الحمدللہ میں نے اس کے آگے ان کا جمعہ نہیں پڑھایا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ صحابی دھوپ میں کھڑے ہیں اور سرکار فرما رہے ہیں کہ بھائی سائے میں آ جاؤ، تمہیں دھوپ میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، تو یقیناً سردیوں کا موسم ہوگا، وہ بھی دھوپ میں کھڑے ہو گئے اور حضور نے منع کر دیا۔ یہ اب اگلی حدیث جو ہے نا اس کو غور سے سمجھنا پڑے گا، اتنی آسان نہیں ہے۔ باب الاحتباء فی الثوب، کپڑے میں احتباء کرنے کا بیان، لفظ ہے احتباء، کیا لفظ ہے جی؟ احتباء۔ حدیث نمبر 1175 حدثنا عبداللہ بن صالح قال حدثنی اللیث قال حدثنی یونس عن ابن شہاب قال اخبرنی عامر بن سعد ان ابا سعید الخدری قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عامر بن سعد کا بیان ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا عن اللبستین و بیعتین، دو بیعوں سے، بیعوں سے خرید و فروخت کی دو قسموں سے، اور دو لباسوں سے منع فرمایا۔ کتنے لباسوں سے؟ 2 لباس، بھائی بولے نا، 2 بندے تو بول دیں، 2 لباسوں سے منع فرمایا اور 2 بیعوں سے، بیع کہتے ہیں نا خرید و فروخت کو۔ اب سنیے جی، نہا عن الملابسۃ والمنابذۃ فی البیع، الملامست، اچھا جی، دونوں بیعوں سے منع فرمایا، وہ 2 بیع کون سی ہے؟ ملامسہ، لفظ بولے جی، ملامسہ، اور دوسری ہے منابذہ، کیا لفظ ہے؟ تو مولوی کو بیٹھنے میں فائدہ تو ہونا چاہیے نا، حدیث سے لفظ یاد ہو گئے، ملابسہ منابذہ،
اب سنیے یہ ملابسہ کیا ہے، ملامسہ کیا ہے اور منابذہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ انا یمسر رجل ثوبتا، یہ ملابسہ تو یہ ہے، ملامسہ یہ ہے کہ آدمی بیچنے والے کے کپڑے کو چھو لے، آدمی بیچنے والے کے کپڑے کو چھو لے۔ یہ ایک ان کا عجیب تجارت کا طریقہ ہوتا تھا کہ جس نے لین دین کرنا ہوتا تھا نا جی، مجمع میں اس کے کپڑے کو چھو لیتا تھا، یوں کپڑے کو چھو لیا، تجارت ہو گئی۔ بولو تجارت ہے، نہ اس نے سودا دیکھا ہے نہ اس نے مال پوچھا ہے، ریٹ چونکہ منڈی میں پہلے چل رہا ہوتا تھا، کپڑے کو ہاتھ لگایا، تجارت ہو گئی۔ یہ ہو گیا ملامسہ۔ کیا ہو گیا جی؟ ملامسہ لمس سے نکلا، چھونے سے۔ اب دوسرا سن لیجیے کہ وہ منابذہ کیا ہے۔ والمنابذۃ ینبذ الآخر الیہ ثوبہ، اور فرمایا کہ منابذہ یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کی طرف اپنے کپڑے کو پھینک دے، یہ بھی سودا ہو گیا۔ مثلا آپ نے اپنی دستار میری طرف پھینک دی یا میں نے اپنا رومال ہے، اب وہ جس کو رومال پھینکی سمجھ لو سودا ہو گیا۔ اب ان دونوں معاملات میں چونکہ اس نے سودا دیکھا، نہ خریدنے والے نے دیکھا نہ دوسرے نے دیکھا، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بیعوں سے منع فرما دیا کہ سودا دیکھو اور دیکھ کر جا کر اپنا ریٹ وغیرہ طے کر لو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، دو کپڑوں سے منع فرمایا، اب وہ بھی سن لیں جی۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمْ عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ، کہ یہ دونوں طریقے بیع کے جو ہے خرید و فروخت کے ہے، بغیر دیکھے چکے سودے ہوتے تھے، حضور نے اسے منع فرما دیا۔ اور آگے ہے وَاللَّبِسَتَيْنِ اشْتِمَالُ السَّمَّاءِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لباسوں سے منع فرمایا۔ ایک تو ہے اشتمال سما، والسماء ان یجعل طرف ثوبه على احدى عاتقیہ فیبدو احد شقیہ لیس علیہ شیء۔ یہ سما کیا ہے؟ سما یہ ہے کہ آدمی اپنے کپڑے کے ایک کنارے کو اس کے کندھے کے دونوں اطراف میں سے ایک پر ڈال دے کہ اس کے ایک کندھے پر ظاہر ہو جائے۔ اب میرے پاس تو کپڑا ہے نہیں، اپنا کپڑا دکھا، آپ کو یہ کر کے دکھا دوں تاکہ حدیث سمجھ آ جائے۔ دو طریقے ہیں استعمال سما کے، دکھائیے گا۔ یہ دیکھیے، یہ کپڑا ہے اور ایک نے یوں کر لیا، یہ ہو گیا استعمال سما، تو یہ کندھا میرا ظاہر ہو گیا، یہ بھی ظاہر ہو گیا۔ ایک تو یہ ہے، ایک استعمال سما یہ ہے کہ آدمی یوں کر لے یا یوں کر لے، یوں کر لے، اور یہ کندھے ظاہر ہو رہے ہیں، اس سے میرے نبی کریم نے منع فرمایا۔ ایک دیہاتی ہمارے اس طرح بھی کرتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، وہ مجھے تو آتی نہیں نا، یوں یوں ایسے گانٹ ڈال کے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھیں آپ نے کبھی؟ پرانے لوگ کیوں جی، یہ پٹکے کو گوڈے بن کے گوڈے کھڑے ہو گئے، یوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو استعمال سما تو وہ کندھوں والا معاملہ ہے، تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ واللبسۃ الاخری، اور دوسرا جو کپڑے کا احتباء احتباء سے منع فرمایا۔ احتباء کیا ہے؟ بثوبہ وہو جالس لیس علیہ فرجہ منہ شیء، وہ جو احتباء ہے وہ یہی ہے جو کندھوں کے درمیان یوں باندھ کر یوں بیٹھے ہوتے ہیں، اور نیچے سے اب تو چونکہ شلواریں وغیرہ ہیں پتہ نہیں چلتا، حضور نے فرمایا لیس علی فرجہ منہ شیء، کہ چاہے اس کی شرمگاہ ننگی ہو رہی ہو، وہ چونکہ یوں بیٹھ جاتے ہیں اور دھوتی وغیرہ آگے سے ہٹ جاتی ہے۔ تو کئی دفعہ دیکھا کہ بڑے بڑے بابے اور یہ چودھری صاحبان نیچے سے ننگے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں اور اوپر سے یہ باندھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو چونکہ یہ بیٹھنا حیا کے خلاف ہے، شرم کے خلاف ہے، تو ہمارے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرما دیا۔ اس لیے بھائی ان دو لباسوں سے منع فرمایا اور دو بیعوں سے منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔